لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز دوستو، آج یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے نکاح کے سلسلے سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور نکاح میں دنیا میں نکاح تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، اپنے خوشیاں اپنے طور سے ادا کرتے ہیں، خوشی منانے کے طور طریقے وہ اپنے اختیار کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ آج کے اس مجمع میں جو خوشی منانے کا ایک طریقہ اور ایک عبادت کے انجام دینے کا جو طریقہ یہاں پر آپ کے سامنے مکمل ہو رہا ہے وہ شریعت کی نظر میں ہے، اور ایسے موقع پر خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اور خصوصاً جب یہ علماء اکرام اور حفاظ اکرام کا مجمع ہوتا ہے، اور پھر جب کوئی عبادت اچھے طریقے سے انجام پاتی ہے تو میرے محترم دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت اور دین کی اشاعت کرنے والے لوگ ہیں، یہ شریعت کے مشن کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ شریعت کو جاننے والے ہوں اور پھر اپنے جب خوشی کا منانے کا موقع ہو تو شریعت کا دامن چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے. ان کے بھی جذبات تھے، ان کے بھی رشتہ دار عزیز و اقارب تھے، ان کی بھی بہن اور بہنوئی تھے. ان سارے لوگوں کی تمام خواہشات رہی ہوں گی کہ ہم آپ کو یا ہم اپنے دولہے کو اپنے زمانے کے اعتبار سے سجائیں گے، زمانے کے اعتبار سے سجا کر دنیا کے اسٹیج پر پیش کریں گے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دنیا میں سب سے بہترین دولہا ہمارا ہے. لیکن حافظ محمد ارشد صاحب نے آج وہ کام انجام دیا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کی تمام خواہشات کو قربان کر کے شریعت کی مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کے تحت اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو پیش کر کے اور یہ منشا پیش کیا کہ ہمارا اصل جو مقصد ہے شریعت کی نظر میں ہم کو رہ کر کے کام کرنا ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو. اور شریعت اسلام یہی ہم سے چاہتا ہے کہ خوشی میں ہم اتنا مگن نہ ہو جائیں کہ ہم دوسروں کی طریقے سے اسلام کی حدود کو پار کر جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آج یہ بہت اہم چیز ہے جو دیکھنے کو ملتی ہے. بہت کم ہی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو لوگ حافظ ہوں، ان کا گھرانہ پڑھا لکھا ہو، لیکن وہ شریعت کا دامن اپنے ہاتھ سے جب نہیں چھوڑتے ہیں تو لوگ ان کی مثال دیا کرتے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارے مدرسے کے ایک نئے پرنسپل مینجمنٹ صاحب ہیں، ان سے ہم نے ایک اس گاؤں کی مثال بھی دی. ہم نے کہا کہ الحمدللہ وہاں پر پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور تیل مین کے دن جب لوگوں کے یہاں ڈھولک بجتی ہیں اور لوگوں کے یہاں گلگلے پکائے جاتے ہیں اور لوگوں کے یہاں عورتوں کا مجمع اور بے حیائیاں ہوتی ہیں، الحمدللہ اس جگہ پر یعنی ان لوگوں کی وجہ سے تیل مین کے دن الحمدللہ وہاں پر پروگرام کیا جاتا ہے. لوگ میلاد یا مجلس کے نام سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور دین کی باتوں کی اشاعت کرتے ہیں. اور ان مولانا سے میں نے کہا کہ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آپ کو بھی لے چلیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اہم چیز ہے
کہ شادی کے موقع پر لوگ ڈھول تماشے کو الگ کر کے اور سارے رشتہ دار بہن بہنوئی کو الگ کر کے دین کے راستے پر ان کو مضمر رکھیں، دین کے راستے پر گامزن کریں، یہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک نکاح تو سادہ دکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ جو بھی کام کرے آپ دین کی، شریعت کی، اسلام کی نظر میں رہ کر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ بھی دے گا۔ اور یہی بھی کہا ہے کہ یہ نکاح جو ہے ایک عبادت ہے، اگر ہم عبادت میں خرافات کو شامل کریں گے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شرابی شراب پی کر کے نماز پڑھے تو نشے کی حالت میں وہ نماز کہاں قبول ہوگی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دنیا کے نشے میں ہو تو عبادت میں اگر تم دنیا کا نشہ شامل کر لو گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک عبادت ہے، جیسے دوسری عبادتیں ہیں ویسے اس کو بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں اور جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، اس چیز کی کوشش کریں کہ جو اپنے متعلقین ہیں، اپنے ریلیشن میں ہیں، جہاں تک ان کا بس چلے تو ان کو اس چیز کی ہدایت دیں کہ دیکھیے یہ نکاح ایک عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے سے ادا کریں، اس کو عبادت کو خرافات میں بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک عبادت ہے جو نکاح ہو رہا ہے، دو لوگوں کا رشتہ ایک آپس میں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھا ہے، اس لیے یہ نکاح ہو رہا ہے، اور یہ نکاح جو ہے آسمان سے مقدر ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر کے طے ہو پاتے ہیں، ورنہ تو لوگ بہت سے رشتے ادھر ادھر کرتے ہیں، لیکن مقدر جہاں پہ جس کا ہوتا ہے وہیں پہ جا کر کے اس کا سلسلہ اور اس کا نسب جا کے جڑتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک نکاح کی مجلس ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس نکاح کو برکت کا ذریعہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح بابرکت ہے جو کم خرچے والا ہو، سادگی والا ہو، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس نکاح کی وجہ سے، اس سادگی کی نگاہ کی وجہ سے اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ہم دور فرما دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ محمد ارشد صاحب، آپ کا نکاح ام کلثوم عرف منی جو نوشاد صاحب کی صاحبزادی ہیں، آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے ام کلثوم کو، اور آپ کے نکاح کے گواہ ہیں محمد اشتیاق، دوسرے محمد اسلم صاحب۔ ان دو گواہوں کی موجودگی میں اور پورے مجمع عام کے سامنے آپ کا نکاح میں بحیثیت قاضی پڑھایا۔ آپ نے نکاح قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکم۔ ام کلثوم جو نوشاد صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کے نکاح کے گواہ محمد اشتیاق، دوسرے محمد اسلم صاحب، ان دو گواہوں کی موجودگی میں، اور جو مہر آپ کو ادا کرنی ہے وہ سونے کی ٹیکی جس کی قیمت 16,500 روپے ہے، آپ نے نکاح میں اپنے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا علی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ یا اللہ، یہ جو رشتہ ہوا ہے، اے اللہ اس کو تو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ باہم زوجین میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی کا گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شریعت پر چلنے والا بنا، امت محمدیہ میں اضافہ کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ جتنے بھی نکاح میں حاضرین ہیں، اللہ ہم سب کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ باہم دونوں خاندانوں میں یا اللہ محبت اور مودت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس بھیا بس، ارے بھیا دلہا پہلے دیو، سہارا اچھے نہیں ملے، بس بھیا بس 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 الحمد